السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے بلاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور پورے خطے میں جنگ کے گہرے ہوتے ہوئے سائے۔ اس بات کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑا واقعہ مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اسرائیل مسلسل ایسی اشتعال انگیز کارروائیاں کر رہا ہے جس کے نتیجے میں جب رد عمل آئے گا تو اس سے جنگ کے جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ آپ کو ویلاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 3-4 ایسے واقعات ہوئے ہیں پے در پہ جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کا آغاز ہوا جب اسرائیل نے شام میں موجود ریولوشنری گارڈز، جو انقلابی گارڈز ہیں ایران کے، ان کے اہم ترین کمانڈر اور بہت تجربہ کار جو کمانڈر تھے سید رضی موسوی، ان کو ٹارگٹ کر کے گائیڈڈ میزائل حملے میں ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا، ان کی موت ہو گئی۔ اور یہ اسرائیل نے یہ الزام لگایا کہ ہم نے حملہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جو یہ کمانڈر تھے، اہم کمانڈر تھے، 1980 سے یہ اس خطے میں تعینات رہے، شام میں، لبنان میں، ان کا بہت وسیع تجربہ تھا اس علاقے میں، اس خطے میں جنگ کا، اس کی منصوبہ بندی کا اور حکمت عملی بنانے کا۔ تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کمانڈر تھے ریولوشنری گارڈز کے ایران کی، یہ ان کا اصل مقصد تو وہاں تعیناتی کا یہ تھا کہ یہ شام اور ایران کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان، جو ملیشیاز ہیں ان کے درمیان جو فوجی حکمت عملی ہے اور ان کے درمیان جو اتحاد ہے اور مل کے جو وہ کارروائیاں کرتے ہیں اس کو کوارڈینیٹ کرنا تھا۔ لیکن اسرائیل کا یہ الزام ہے کہ یہ دراصل حماس کا جو حملہ ہے 7 اکتوبر کا اسرائیل کے اوپر، اس کے اندر بھی اس کی حکمت عملی بنانے میں، اس کی منصوبہ سازی میں شامل تھے۔ تو اس نے یہ حملہ کیا جس میں ان کی شہادت ہو گئی۔ ایران نے کہا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے۔ ابھی جو ہے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اسرائیل نے حماس کے ایک اہم رہنما، ڈپٹی لیڈر تھے حماس کے، القسام بریگیڈ کے اہم رہنما تھے، ان کے اوپر بھی الزام یہ ہے کہ جو 7 اکتوبر کا حملہ تھا حماس کا اسرائیل کے اوپر، اس کی منصوبہ بندی میں ان کا بہت زیادہ اہم کردار تھا۔ تو وہ جو ہے ان کو جو ہے بم دھماکے میں ان کی شہادت ہوئی، ان کی ہلاکت ہوئی، جس کے بعد پھر جو ہے حماس نے اور حزب اللہ نے، کیونکہ یہ ان کی یہ جو بیروت کا مضافاتی علاقہ ہے جو کہ حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہاں پر یہ کارروائی ہوئی اور غالباً موساد کے ایجنٹس نے جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کیونکہ جو موساد کا چیف ہے اس نے 2-3 دن پہلے انٹرویو دیا ہے اسرائیلی میڈیا کو، اور وہ کوٹ ہوا ہے اسرائیلی میڈیا میں۔ اس نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی 7 اکتوبر کے حملوں میں شامل ہیں، براہ راست شامل ہیں، اس کی منصوبہ بندی میں شامل ہیں، ان کو اسلحہ پہنچانے میں شامل ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی کردار ہے، ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو ایک ایک کر کے ماریں گے۔ اور ہم وہی کریں گے ان کے ساتھ جو ہم نے 1972 کے میونخ اولمپکس میں جب اسرائیلی ایتھلیٹس کو مارا تھا پی ایل او کے ملیٹنٹس نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو چن چن کے ایک ایک کا پیچھا کیا اور ان کو ہم نے جو ہے وہ زندہ نہیں رہنے دیا تھا۔ تو اسی طرح سے جو 7 اکتوبر کے منصوبہ ساز ہیں ان کا بھی ہم پیچھا کریں گے اور ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہے کہ یہ دونوں جو کارروائیاں تھیں یہ اسرائیل جو ہے اس کے پیچھے وہ شامل تھا۔ اس کے بعد یہ حماس کے لیڈر تھے صالح العروری، یہ بہت اہم لیڈر تھے، ان کے بیروت میں رہ رہے تھے، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور وہ ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایران کا شہر ہے کرمان، یہ قبرستان تھا وہاں جہاں پہ جنرل قاسم سلیمانی تھے، جن کو 2-3 سال پہلے امریکہ نے ڈرون حملے میں جو ہے وہ عراق کے اندر ٹارگٹ کیا تھا۔ ان کی 30ویں برسی تھی، لوگ بہت زیادہ جمع تھے وہاں، تو وہاں قبرستان کے باہر 2 دھماکے ہوئے جس میں 180 سے زیادہ افراد جو ہیں شہید ہو گئے، 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ایران نے اس کا الزام اسرائیل اور امریکہ کے اوپر عائد کیا،
امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے داعش ہے، اس کے پیچھے اسرائیل یا وہ نہیں ہے، لیکن ایران کی حکومت براہ راست تو الزام نہیں لگا رہی، لیکن جو کچھ میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل جو ہے وہ شامل ہے، یا اسرائیل نے کسی اور سے یہ دھماکے کروائے ہیں۔ اور میسج یہی تھا کہ یہ جو یہ دن جو چنا گیا، یہ جنرل قاسم سلیمانی جو ہے ان کی 30ویں برسی کا دن جو ہے وہ چنا گیا، اس وجہ سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان دھماکوں کے پیچھے بھی جو ہے اسرائیل جو ہے وہ ملوث ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے ایران کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے، اور ایسی جگہیں جہاں پہ میزائل جو لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو بھی ہدف کا نشانہ بناتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر۔ اسی طرح جو حوثی باغی ہیں وہ بھی مسلسل اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ریڈ سی ہے وہاں سے گزرنے والے جو کمرشل شپس ہیں، خاص طور پہ اسرائیل جانے والے جو جہاز ہیں ان کو مسلسل جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو وہ حوثی باغیوں کے حملے ہو رہے ہیں، وہ میزائل بھی مار رہے ہیں، وہ ڈرونز کا استعمال بھی کر رہے ہیں، دوسرے ہتھیاروں کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو اب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اور اس کے 12 اتحادی وہ مل کے جو ہے یہ بحر احمر جس کو کہتے ہیں ریڈ سی، اس میں سے گزرنے والی جو کمرشل کارگو ہے اس کو جو جہاز ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے وہ وہاں پہ اپنی جو بحری بیڑا تو نہیں، بحری جہاز جو ہیں ان کو وہاں پہ وہ تعینات کریں گے۔ تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے اسرائیل ہے، اور یہ جو کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے یہ اسرائیل کر رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف تو جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے، جب کوئی رد عمل کی بات کرتا ہے، ایران کرے، حزب اللہ کرے، حماس کرے، تو ایران ان کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل پہ حملہ کیا یا ریٹیلیٹ کیا یا جوابی کارروائی کی تو آپ کو ہمارے ساتھ لڑنا پڑے گا، ہمارا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن امریکہ اسرائیل کو نہیں روک رہا، اسرائیل مسلسل ایسے اقدامات کر رہا ہے، ایسی اشتعال انگیز کارروائیاں کر رہا ہے، ایسے حملے کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ پہلے ہی اسرائیل مسلسل 3 مہینے ہو گئے ہیں غزہ کے اوپر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کو ایک طرف جانے جا رہی ہیں، ان کی وہ شہید ہو رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، اور دوسری طرف انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، اور تیسری طرف بھوک پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے غزہ میں بہت زیادہ بچے جو ہیں، سینکڑوں بچے وہ پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، دوسری بیماریاں، وبائی امراض پھیل رہے ہیں، کیونکہ تنگ جگہوں کے اوپر، شیلٹرز کے اندر، بہت تنگ جگہوں کے اوپر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں۔ ایک جو باتھ روم ہے اس کو 2-2 3-3 ہزار لوگ استعمال کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ تو بہت بری حالت ہے، بھوک اور افلاس اور فاقے جو ہیں وہ اس وقت ان کا سامنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ فلسطین کے عوام کو۔ تو یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو امریکہ کی اور یورپ کی مکمل اشیر آباد حاصل ہے، مکمل حمایت حاصل ہے۔ امریکہ اور یورپ کی مدد کے بغیر اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو وہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، غزہ کی پٹی میں کر رہا ہے، بلکہ خطے کے دوسرے ممالک میں، لبنان میں اور ایران میں اور عراق میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے اور کسی بڑے جو ہے وہ حادثے یا سانحے کی وجہ بن سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ اب تک امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے، جو اس کے اہداف ہیں، اس کے حصول کے لیے اسرائیل جو بھی کارروائیاں کر رہا ہے اس کی کارروائیاں وہ جاری رکھے، لیکن کوئی جوابی حملہ نہ ہو، کوئی جوابی کارروائی نہ ہو اس کے اوپر، ایران کی طرف سے، حزب اللہ کی طرف سے۔ حزب اللہ جو ہے وہ میزائل یا راکٹ حملے کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، لیکن اس طرح کی بڑی جنگ ابھی تک، بڑا تصادم جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اسرائیل بھی حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ حملے کر رہا ہے، لیکن کشیدگی موجود ہے، لیکن کشیدگی نے ایک بڑے مسلح تصادم کی جو ہے وہ شکل اختیار اب تک نہیں کی ہے، لیکن اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہ ہو۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ ایک طرف دھمکیاں دیتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ڈپلومیسی اور سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو ٹھنڈا رکھنے کی یا نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اینتھونی بلنکن جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ پھر پہنچے ہیں مشرق وسطیٰ کے دورے پہ، اور وہ مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ اسرائیل جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن اسرائیل کو جوابی کارروائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے مکمل طور پہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی مکمل طور پہ حمایت کر رہا ہے۔ جو بھی
ظلم، وحشت، بربریت مچائی ہوئی ہے اسرائیل نے فلسطین میں اور خطے میں، امریکہ اس کی مکمل طور پہ پشپنائی کر رہا ہے۔ امریکہ پیسے دے رہا ہے اسرائیل کو مسلسل اس جنگ کے لیے، امریکہ مسلسل اسلحہ دے رہا ہے اس جنگ کے لیے جو ہے وہ اسرائیل کو۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اگر اسرائیل کی یہ کاروائیاں جاری رہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران اور حزب اللہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہیں اور ان کے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جاتا رہے۔ شام میں اسرائیل کی جو کاروائیاں ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، مختلف فوجی ٹھکانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جہاز آ کے بمباری کرتے ہیں، میزائل حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو کشیدگی ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ موجود ہے۔ پہلے امریکی جو تھنک ٹینک ہے اس کا یہ خیال تھا کہ جنگ پھیلنے کا خطرہ 15% ہے، اب اس نے کہا ہے کہ یہ دگنا ہو گیا، 30% جو ہے وہ جنگ کا خطرہ۔ اگر یہ 50% سے اوپر جاتا ہے تو پھر جنگ جو ہے وہ ہو بھی سکتی ہے اور ایک بڑی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا۔ اس میں ایران کودے گا تو امریکہ بھی اس جنگ میں کودے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ روس کو بھی اس جنگ کے اندر کودنا پڑے۔ تو یہ خطرناک صورتحال جو ہے پورے خطے میں بن سکتی ہے۔ پہلے ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، اور زیادہ تباہی ہوگی، انسانی جانیں ضائع ہوں گی، انسانی جانیں جائیں گی، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، معیشت تباہ ہوگی۔ تو یہ کوئی اچھی صورتحال جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے، اور امریکہ کو اور یورپ کو اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسرائیل کو ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں سے روکنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔